ولن تستطيعوا، اور اگر تم طاقت نہ رکھو، چونکہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں ہی نہیں ہوتا، انسان کے بس میں ہی، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں ہوتے ہیں۔ انسان کے بس میں نہ ہونے کا مطلب یہ کہ انسان کی دو بیویاں ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اگر عورت کو خافت خوف و من بعلها اپنے شوہر سے نشوزن سرکشی کا، او اعراضن یا بے رخی کا، فلا جناح علیہما، پس کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر، ان یصلحا بینہما صلحا، یہ کہ وہ صلح کرے آپس میں صلح کرنا، والصلح خیر، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کر دیا گیا دل کو شح لالچ کو، فَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم عمل کرتے ہو سے باخبر ہے۔ وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا، اور اگر تم طاقت نہ رکھو، ان تعدلوا، یہ کہ تم آپس میں انصاف کر سکو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگر تم حریص ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پس نہ جھک جاؤ کچھ سارے کا سارا جھکنا، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پس تم چھوڑ دو اس کو لٹکی ہوئی، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں تفریق یعنی جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، واسعاً اور وسعتوں والا ہے، حکیماً حکمتوں والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر عورت کو خوف ہو، من بعلها اپنے شوہر سے، نشوزن سرکشی کا، یعنی پہلے تو تھا نا، شروع صورت میں گزرا ہے کہ عورت ایسی ہے کہ اس سے مرد کو خوف لگا رہتا کہ یہ بد زبان ہے، بد عجیب سی آگے سے بولتی رہتی ہے، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ بعض دفعہ مرد ٹھیک نہیں ہوتا ہے، عورت ٹھیک ہوتی ہے، مرد ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر عورت کو خوف ہے اپنے شوہر سے، نشوزن سرکشی کا، مارتا ہے، نان نفقہ صحیح نہیں دیتا، اور بھی ظلم کرتا ہے، او اعراضن، یا پھر اعراض کرتا ہے، اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے، دو تین بیویاں ہیں، اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے، کبھی نہ بیٹھتا ہے، نہ اس سے حال چال پوچھتا ہے، نہ اس کے پاس ہے اس کے حق ادا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، اس سے بے رخی کیے ہوئے ہے، تو فلا جناح علیہما، اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، یعنی پیچھے والے حقوق معاف کر دیں۔ مطلب یہ ہے کچھ حقوق عورت چھوڑے، کچھ حقوق مرد چھوڑے، تو پھر صلح ہو سکتی ہے۔ صلح کیسے ہوگی؟ دونوں ایک دوسرے کے آپس میں کچھ نہ کچھ حقوق چھوڑیں، یعنی کچھ نہ کچھ کے اوپر ہی راضی ہو جائیں، تو پھر آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اگر کھینچا تانی شروع ہو جائے، عورت کہتی ہے میرے پورے حقوق ادا ہونے چاہیے، مرد کہتا ہے کہ میرے پورے حقوق ادا ہونے چاہیے، تو پھر لڑائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ صلح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں آپس میں کچھ نہ کچھ اپنے حق معاف کریں۔ والصلح خیر، اللہ نے فرمایا جدائی سے، تفرقے سے، جدا جدا ہونے سے، طلاق سے بہتر یہ ہے کہ صلح کر لے، کیونکہ معاشرہ بڑا عجیب ہے۔ معاشرے میں جو طلاق یافتہ عورت جاتی ہے یا طلاق یافتہ مرد جاتا ہے تو بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے بہتر یہی ہے کہ صلح کر لو، لیکن اگر صلح ہو ہی نہیں سکتی تو پھر تفرقہ ہو سکتا ہے، پھر جدائی ہو سکتی ہے۔ طلاق رب العالمین نے اس لیے لکھی ہے،
اسی لیے رکھی ہے تاکہ اگر معاملہ ٹھیک نہ رہ سکتا ہو، کبھی کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، ایسی صورت بن گئی ہے تو پھر طلاق کی نوبت آ بھی سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی نہ کسی صورت میں صلح ہو سکتی ہے آپس میں، حقوق تھوڑے بہت چھوڑنے کے ساتھ، تو انسان کو صلح کر لینی چاہیے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کر دیا گیا دل کو، الشُّحَّ لالچ کو، یعنی لالچ میں انسان ایسا کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو لالچ ہوتا ہے تو اس لالچ کی بنا پہ انسان اور جو چیز لالچ کی بنا پہ وہ قائم نہیں رہتی ہے، جو چیز کسی لالچ کے بنا پہ ہو وہ قائم نہیں رہتی ہے۔ اگر یہ لالچ دے دے کہ میں تجھے اس طرح مال دوں گا، اب جانا، اب وہ مال نہ دے، پھر وہیں پہ کام خراب۔ ذہن یہ ہو کہ ٹھیک ہے چل جیسا گزارا ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی جتنا کر سکتا ہوں تیرے حق ادا کروں گا، عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں بھی تیرے حق جتنے ادا کر سکتی ہوں کروں گی، چلو تھوڑا بہت اگر غلطی ہو جائے تو میں تجھے معاف کرتا ہوں، تم مجھے معاف کرتی رہنا، پھر یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ لیکن اگر لالچ درمیان میں آ گا تو پھر کبھی بھی کام خراب ہو سکتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، یعنی ایک دوسرے کے حق ایک دوسرے کے معاف کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کس بات سے کہ نان نفقہ بھی دینا ہے، جدائی بھی آپس میں نہیں کرنی ہے، یعنی اس سے اس کی عورت کو مارنا پیٹنا بھی نہیں ہے، اس کو نان نفقہ بھی صحیح دینا ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے اعراض بھی نہیں کرنا ہے کہ بالکل اس کو چھوڑ کے رکھ دو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، لیکن ذہن میں رکھیے گا اللہ پاک ہر وقت انسان کے اعمال سے باخبر ہے۔ جیسے بھی انسان اعمال کرتا ہے، جیسے بھی انسان عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے عمل سے کیا ہے، ہر وقت باخبر ہے۔ اللہ پاک ہر وقت انسان کے عمل کو جانتا ہے، کون انسان کیسا عمل کر رہا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور اگر تم طاقت نہ رکھو، چونکہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں ہی نہیں ہوتا، انسان کے بس میں ہی، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں ہوتے ہیں۔ انسان کے بس میں نہ ہونے کا مطلب یہ کہ انسان کی دو بیویاں ہیں، ایک انسان کو زیادہ اچھی لگتی ہے، دوسری انسان کو زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے، اب انسان کا دل دوسری طرف ہے، دوسری عورت کی طرف ہے، دوسرا اس کا دل زیادہ اس کو چاہتا ہے، لیکن ایک کو زیادہ نہیں چاہتا ہے۔ اب دل کو انسان کسی ایک طرف نہیں کر سکتا ہے، وہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ آدھا اس کو تقسیم کر کے رکھے، آدھا مکمل اس کو تقسیم کر کے رکھے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے یہ بس میں نہیں ہے۔ لیکن نان نفقے میں، اس کے حقوق ادا کرنے میں برابری ہو سکتی ہے، وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کی نفی ہے کہ جو انسان کے اختیار میں ہی نہ ہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور اگر تم طاقت نہ رکھو، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف قائم رکھو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگر تم حریص ہو تو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لیکن جو تمہارے اختیار میں ہے، یعنی ایک ہی طرف مکمل جھک جانا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دو بیویاں ہیں، مثال طور پہ پہلے تھی، اب ایک دوبارہ کی ہے، اب دوبارہ جو بعد میں کی ہے اسی کے پاس رہتا ہے، پہلی کو بالکل لٹکا کے رکھ دی، چھوڑی دیا اس کو پوچھتا تک نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسا کرے گا تو کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے جب انسان ایک بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے نا، دو بیویاں ہیں، ایک کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھتا ہے اور دوسری کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، تو ایسا انسان کل قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کا ایک طرف بالکل مرا ہوا ہوگا۔ اس طرح فالج زدہ انسان ہوتا ہے نا، ایسے بالکل اس کا ایک طرف مرا ہوا ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر دونوں کے ساتھ انصاف رکھے جتنا رکھ سکتا ہے، یعنی اختیاری معاملات میں انصاف رکھنا چاہیے۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایک طرف جھک کے ایک کو بالکل ہی لٹکا کے چھوڑ دینا، نہ وہ اس کو چھوڑتا ہے، نہ وہ اس کو صحیح رکھ رہا ہے، نہ وہ کسی اور کے پاس جا سکتی ہے چونکہ اس کے نکاح میں ہے، اگر کہیں اور جائے گی تو یہ کام خراب ہے، شریعت کے خلاف ہو جائے گا، یعنی نہ کسی اور کے نکاح میں جا سکتی ہے، اور نہ یہ نان نفقہ دے رہا ہے، نہ وہ شادی شدہ ہے، نہ وہ غیر شادی شدہ، درمیان میں پھنسی ہوئی ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم آپس میں اصلاح کر لو، یعنی جو کام ماضی میں ہو چکے ان کو چھوڑو، ٹھیک ہے جی وہ معاف کیے، وَتَتَّقُوا، اور آگے آئندہ کے حالات میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر تفرقہ آنا ہی آنا ہے، عورت کا بھی یہی ذہن ہے، مرد کا بھی یہی ذہن ہے، یعنی ان کا آپس میں نبھاؤ ہو ہی نہیں سکتا ہے،
کسی بھی طریقے سے آپس میں صلح کرا کے بھی دیکھ لیے، سارے معاملات کر کے دیکھ لیے، ان کا دل آپس میں مل ہی نہیں رہا ہے۔ وہیں تفرقا، اور اگر وہ آپس میں جدا ہو جائیں تو یغنی اللہ کل من سعتی، ہر ایک کو اللہ اپنی وسعت سے غنی کر دیتا ہے، یعنی اس کو خامن مل جائے گا، اس کو عورت اور مل جائے گی، اللہ پاک نے سارا انتظام کیا ہوتا ہے، جو کچھ انسان کے مقدر میں ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ واسعا وسعت والے ہیں، یعنی وسعت دے سکتے ہیں جس کو مرضی چاہے، حکیمہ حکمتوں والے ہیں، اللہ پاک نے جو معاملہ جس کے ساتھ کرنا ہے اس کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انصاف سے کام لے، اپنی بیویاں دو ہیں یا ایک ہے اس کے ساتھ بھی انصاف سے کام رکھنا ہے، یہ نہیں کہ انسان عورت کو پوچھے ہی نہ، اس کو پاؤں کو جوتی سمجھے اور سمجھے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر حکم چلاؤں گا تو ٹھیک معاملہ رہے گا، گھر میں روب رکھتا ہے، یہ کرتا ہے مار دھاڑ، یہ بالکل کام ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ نے اس کا حساب لینا ہی لینا، ذہن میں رکھنا۔ جو انسان جس کے اوپر زیادتی کر کے جائے گا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اس کا حساب دے گا۔ اللہ پاک سے دعا